ایران کیوں خطے کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے؟ مشرق وسطی دنیا کا وہ خطہ جہاں جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی بلکہ سمندر، فضا، سائبر سپیس اور خفیہ اڈوں سے کنٹرول کی جاتی ہے۔ آج جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، سوال یہ ہے اگر جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے تو میزائل خلیجی ممالک کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں بات کریں گے ہم اسرائیل اور امریکہ کے فوجی نیٹ ورک پر۔ اسرائیل براہ راست ایران پر حملہ کرتا ہے۔ امریکہ سمندر میں موجودگی رکھتا ہے۔ خطے کے کئی ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ ان ممالک میں یونائیٹڈ عرب امارات، قطر، بحرین، سعودی عربیہ شامل ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر کسی ملک کی سرزمین سے اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو وہ اسے جنگ کا حصہ سمجھے گا۔ اسی لیے ایران صرف اسرائیل کو نہیں بلکہ ان اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے جہاں سے اس کے خلاف مانیٹرنگ یا حملہ ہو۔ ایران نے گزشتہ دہائی میں اپنے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کو وسعت دی۔ ایران کی حکمت عملی 3 حصوں پر مبنی ہے: براہ راست حملے کا جواب، پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے دباؤ، دشمن کے سپلائی اور مانیٹرنگ پوائنٹس کو نشانہ بنانا۔ یہ وہی ماڈل ہے جو ماضی میں عراق، شام اور افغانستان میں استعمال ہوا، مگر اب ایران خود کو اس ماڈل کا ہدف سمجھتا ہے۔ امریکہ خلیج فارس اور بحرہ عرب میں اپنے بحری بیڑے کے ذریعے دباؤ برقرار رکھتا ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہو تو رد عمل صرف زمینی نہیں ہوگا۔ اصل خطرہ یہ نہیں کہ میزائل کہاں گر رہے ہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ کیا خطے کے ممالک براہ راست جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر تیل کی تصنیبات، بندرگاہیں یا شہری علاقے نشانہ بنتے ہیں تو یہ تنازع عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ دفاعی رد عمل دے رہا ہے۔ خلیجی ممالک کا موقف ہے خود مختاری اور توازن۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ ایران کو خطے میں ایک بڑی طاقت نہیں بننے دے گا۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ یہ جنگ سرحدوں کی نہیں، نیٹ ورکس کی جنگ ہے۔ یہ میزائلوں کی نہیں، اسٹریٹجی کی جنگ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایران میزائل کیوں داغ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ مشرق وسطی کب تک دوسروں کی جنگ کا میدان بنا رہے گا۔